السلام علیکم ناظرین۔ آج کی ویڈیو میں جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میں آپ کو اپنا پورٹ فولیو بتاؤں گا کہ میرے پاس کون کون سے کوائنس ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں وہ آپ کو بتانا شروع کروں، میں تین باتیں جو بہت ضروری ہیں وہ کہنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یہ کہ کرپٹو میں کچھ اصول ہوتے ہیں، تو پہلا ایک اصول آپ یاد رکھیں کہ آپ نے کبھی لالچ نہیں کرنا۔ جب آپ کو پروفٹ مل جائے تو آپ اس کو بٹ کوائن میں یا کسی اور چیزوں میں کوائنس میں کنورٹ کر لیں، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا۔ میں بھی آپ کو کوئکلی ایک ریکیپ بھی دے دوں گا اس چیز کا۔ تو اصول پہلا یہ ہو گیا کہ لالچ نہیں کرنا۔ لالچ نہیں کرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ نہیں آپ نے سوچنا اگر آپ کو پروفٹ ہوا ہے کچھ تو آپ سوچ رہے ہیں واہ جی واہ یہ تو اور بڑھ جائے گا اور بڑھ جائے گا، وہ کبھی کم بھی ہو سکتا ہے اچانک سے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ساتھ ساتھ جو ہے اس کو سیو کرتے رہیں۔ سیو کہاں کرنا ہے؟ بٹ کوائن یا ایتھیریم میں۔ دوسری جو چیز میں نے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ مجھے کانٹیکٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس اتنے روپے ہیں، تو ہم نے جو ہے نا سیونگ کی ہوئی ہے، تو ہم اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو مجھے کوئی کوائن بتائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ایک یہ بھی اصول یاد رکھیں کرپٹو کے اندر کہ آپ نے صرف اتنے پیسے انویسٹ کرنے ہیں جو اگر آپ سے سارے کے سارے ڈوب جائیں تو آپ کو دکھ نہ ہو۔ میں دوبارہ بتاتا ہوں کہ صرف اتنے پیسے انویسٹ کریں کہ اگر وہ ڈوب جائیں تو آپ کو دکھ نہ ہو۔ ساری کی ساری سیونگ اس میں ڈالیں گے تو اس میں تو کچھ بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی ڈوب سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں اگر آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ جی کرپٹو میں انویسٹ کریں، تو آپ اپنے حساب سے آپ نے خود سوچنا ہے کہ 1000 روپیہ لگاؤں، تو 1000 روپیہ لگاؤں تو ہو سکتا ہے چلو ڈوب بھی جائے تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، تو اتنا ہی بس لگائیں، اس سے زیادہ نہیں لگانا، کیونکہ بہت رسکی مارکیٹ ہوتی ہے کرپٹو کی، تو بہت جلدی چیزیں بدلتی ہیں۔ تو آپ نے بس یہ دیکھنا ہے کہ جتنا آپ آسانی سے ضائع کر سکیں ٹھیک ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں، تو اتنا ہی بس انویسٹ کرنا ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ چونکہ میرا جو ہے تعلق آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ ہے، اور میں جو ہے کوائنس کو دیکھنے کا، ان کو ایویلیویٹ کرنے کا کہ کون سا اچھا ہے کون سا برا ہے، کس میں مجھے انویسٹ کرنا چاہیے کس میں نہیں کرنا چاہیے، وہ میرے اپنا سٹائل ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے انویسٹمنٹ کا جو ہے وہ لانگ ٹرم چیزیں زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ شارٹ ٹرم کے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی میں نے کتنا وقت لگانا ہے ان چیزوں پہ، کیونکہ اور بہت سارے کام ہوتے ہیں دنیا میں، تو پھر اس حساب سے میں نے اپنا پورٹ فولیو بنایا ہوا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ ہر ایک کو یہی والا کرائٹیریا سوٹ کرے۔ کسی کو ہو سکتا ہے جو ہے پسند ہو کہ وہ آج ہی امیر ہونا چاہتا ہے، میں آج ہی امیر نہیں ہونا چاہتا، میں ٹھیک ہے میرے پاس جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ کوائن بڑھتے رہیں، میری اسٹریٹجی اس طرح کی ہے، اور مجھے سیکیورٹی سیفٹی زیادہ پسند ہے بجائے اس کے کہ میں ٹینشن لیتا پھر ان کو ہو اب اوپر چلا گیا ہو اب نیچے چلا گیا، تو یہ میرا سٹائل نہیں ہے۔ تو اس لیے میں جو آج آپ کو بتانے لگا ہوں کوائنس، یاد رکھیں کہ اس کو آپ نے بلائنڈلی فالو نہیں کرنا، مطلب ہے کہ اس کو آپ نے یہ نہیں کہ بس کاپی کر لینا کہ جو میں نے رکھے ہیں وہی آپ نے لینے۔ یہ میں آپ کو ڈیفرنٹ سٹائلز ابھی بتاؤں گا، تو جو آپ کے سٹائل کو سوٹ کرتے ہوں گے، اور ساتھ آپ نے ریسرچ ضرور کرنی ہے۔ میں ہو سکتا ہے ٹوٹلی غلط ہوں، تو آپ نے اپنی ریسرچ کے مطابق جو ہے نا جو آپ کو اچھے لگتے ہوں گے وہی چیزیں لینی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ان میں سے کچھ لیں، آپ ظاہر ہے کہ اس وقت 8200 300 کے قریب کوائنز ہیں دنیا میں، ان میں سے آپ کوئی مرضی لیں، لیکن اپنی ریسرچ کر کے لیں۔ میں صرف آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو میری سوچ کے میری عقل کے مطابق مجھے لگ رہا ہے، اور میرے سٹائل کے مطابق جو مجھے بیسٹ لگ رہا ہے۔ تو یہ تو تھا بیک گراؤنڈ۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا ریکیپ جلدی سے 1 منٹ کے اندر دے دیتا ہوں لاسٹ قسط کا۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ میرے حساب سے جو کیٹیگریز میں نے بنائی ہیں کہ جی بٹ کوائن ایتھیریم یا لانگ ٹرم کی کیٹیگری، ایک ہے جی میڈیم ٹرم کی کیٹیگری، یا جس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اچھے کانسیپٹس ہوتے ہیں یا جن کا مارکیٹ کیپ میڈیم ہے، یہ وہ والی کیٹیگری، ایک ہے لو کیپ جن کا مارکیٹ کیپ جو ہے بڑا لو ہے، اور وہ بڑے اچھے کانسیپٹس مجھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ایک ہے ڈی فائی کے ڈیسینٹرلائزڈ فائنینس کی کیٹیگری۔ ہاں جی، اس طرف جو کوائنز ہیں وہ ان میں جو ہے وہ غیر یقینی تھوڑی سی ذرا کم ہوتی ہے، ٹینشن کم لینی پڑتی ہے۔ ادھر والے جو ہیں جو آپ اس طرف جاتے جاتے ہیں تو آپ کو غیر یقینی تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے، سٹریس بھی بڑھ جاتی ہے، آپ کو نظر زیادہ رکھنی پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے اس حساب سے کیٹیگریز ڈیوائڈ کی ہوئی ہیں۔
اور دوسرا یہ ہے کہ میں نے شاید آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ میں ٹریڈنگ نہیں کرتا، ڈے ٹریڈنگ نہیں کرتا، میں ہولڈ کرتا ہوں کوائن کو لانگ ٹرم کے حساب سے. میں اسپاٹ بائی کرتا ہوں، کوائن لیتا ہوں ڈالر کاسٹ ایوریج سے، یا ویسے اسپاٹ بائی مطلب ہے کہ فرض کرو میں نے 100 کوئی کوائن لینے ہیں، تو جب مجھے لگا کہ ہاں بھائی اس وقت ریٹ کم چل رہا ہے تو میں لے لیے، یا یہ کر لیتا ہوں. تو یا میں یہ کرتا ہوں کہ جی جب میں نے دیکھا کہ ہاں بھئی اب 100 کوائن لینے ہیں تو ابھی تھوڑا سا ریٹ تھوڑا ہے، پیسے تھوڑے ہیں، چلو 10 کوائن لے لیے. اس کے بعد ریٹ تھوڑے دنوں بعد اوپر چلا گیا، تھوڑے دن بعد پھر نیچے آیا، تو تب میں نے پھر 10 اور لے لیے یا 20 اور لے لیے. تو ایسے کرتے کرتے ابھی میں ان دونوں طریقوں سے میں کوائن لیتا ہوں، اور لے کے پھر میں رکھتا ہوں. میں پھر بیچتا ہوں دو 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 موقعوں پہ بیچتا ہوں. یا تو جب مجھے لگتا ہے کہ ہاں جی اب کوائن نے اپنا جو ہے نا پورا پیک اچیو کر لیا ہے، بس یہ شاید ابھی اتنا ہی جائے گا، تو میں سارا کا سارا بیچ دیتا ہوں. یا تو میں یہ کر لیتا ہوں. تو یا میں یہ کرتا ہوں کہ جب میں نے دیکھا کہ ہاں بھائی اس میں سے پروفٹ نکلا ہے، تو وہ پروفٹ بیچ کے اس کا میں بٹ کوائن ایتھیریم وغیرہ لے لیتا ہوں، تو باقی ادھر ہی پڑا رہنے دیتا ہوں. ٹریڈنگ نہیں میں کرتا، ڈے ٹریڈنگ جسے کہتے ہیں، جو جو ٹریڈرز کرتے ہیں، وہ نہیں میں کرتا. اچھا آگے یہ جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جی جہاں جہاں بھی آپ کو پروفٹ نکلتا ہے لیفٹ سائڈ سے ان چیزوں سے، اس کو رائٹ پہ شفٹ کری جائیں. پروفٹ سے جو آپ یہ بٹ کوائن ایتھیریم لے لیا کریں، اور یا ادھر جو مڈ کیپ جو ہے نا ادھر انویسٹ کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے یہاں پہ جو چیزیں نکل رہی ہیں ان سے جو پروفٹ نکل رہا ہے وہ بھی ادھر رائٹ سائڈ پہ جائے گا، ہر چیز رائٹ سائڈ پہ جاتی جائے گی. تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے. اور اس میں نے بتایا کہ جو آپ کو پروفٹ نکلے، فرض کرو کہ آپ نے 100 روپے آپ کو پروفٹ ہوا تھا، 100 روپے کے کوائن لیے تھے، اب وہ کوائن 200 روپے کا ہو گیا ان میں سے کوئی بھی، یا یہ ان میں سے بھی 200 روپے کے ہو گئے ہیں، تو آپ 100 روپیہ فوراً اپنا نکالیں، جو شروع میں آپ نے انویسٹ کیا تھا وہ باہر نکال لیں، مطلب اس کو بیچ کے. تو آپ 50 روپے کے یہ لے لیں ان میں سے بٹ کوائن یا ایتھیریم، اور 50 روپے کی جو ہے نا وہ باقی یہاں پہ ری انویسٹ کر دیں، کہ یہاں سے کوئی بھی ڈفرینٹ نیا کوائن لے لیں، یا جو آپ کو لگ رہا ہے کہ جو پہلے اچھا جا رہا ہے اس میں ڈال دیں کسی اور کوائن میں. تو یہ جو ہے یہ اسٹریٹجی ہے، اس کو یوز کیا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ رکھنا ہے کہ آپ کے زیادہ جو آپ کے ویلیو ہے کوائنس کی پورٹ فولیو کی، وہ 70% جو ہے نا وہ ادھر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور باقی 30% ادھر ہو ان سب چیزوں میں. کیونکہ میرا جو اپنا پرسنل سٹائل بھی، اور میں نے بہت بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ یہی دیکھا ہے کہ سب کے جو ہے نا اس طرف زیادہ ویٹ ہوتا ہے، ادھر نہیں ہوتا. ادھر بہت تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، وہ بس وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو کوئی نیا اچھا کوائن نظر آتا ہے، وہاں پیسے ڈالتے ہیں، اور وہ بڑھتا ہے تو فوراً اس کو رائٹ سائڈ پہ شفٹ کر لیتے ہیں. اور ایک اور چیز یاد رکھیں کہ اپنے کوائنس کو، یہ بھی کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی کوائن میں سارے پیسے ڈال دیتے ہیں. ایسے نہیں کرنا، ڈائیورسیفائی کرنا ہے آپ نے، جو ہے کچھ مختلف طرح کے کوائنز میں انویسٹ کرنا ہوتا ہے، کہ اگر ہو سکتا ہے کوئی وہ ایک سارے کے سارے جو ہیں وہ تو نہیں ڈوبیں گے، ایک ترے گا بھی اوپر، تو ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو فائدہ دے گا. تو یہ ایک اور بھی آپ کو مشورہ دے دیا میں نے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہیں وہ کون سے کوائنز ہیں. ہاں جی، یہ دیکھیں اب جو ہے میرے پاس بٹ کوائن اور ایتھیریم ہے، جو کہ میں نے ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ جمع کی ہیں اپنے پروفٹ نکال نکال کے. اور ان کو میں بیچتا نہیں، بے شک وہ بٹ کوائن نیچے جاتا ہے، ایتھیریم نیچے جاتا ہے، وہ میں نہیں بیچتا، وہ اوپر ہی آئے گا. تو وہ آ ہی رہا ہے آپ کے سامنے ہی ہے، تو میں ان کو بیچتا نہیں ہے پڑے ہوئے. میں ٹینشن ہی نہیں لیتا کہ بھئی کیا ہو رہا ہے، کیا مارکیٹ کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ان چیزوں کے لیے وہ اوپر ہی جانا ہے، مجھے پتہ جانا ہے، تو ٹھیک ہے، میں نہیں چھیڑتا ہی نہیں ان کو. اور اس کے علاوہ ہم آگے چلتے ہیں، میں بتاتا ہوں کہ میرے پاس جو ہیں وہ مڈ کیپ میں کون سے کوائنز ہیں. میرے پاس جو ہے یہ دیکھیں جی، یہ والے کوائنز ہیں یہاں پہ، اور یہ کارڈانو، پولکا ڈاٹ، زیلیکا، یہ جو تین ہیں یہ ایتھیریم کے کمپیٹیٹرز ہیں. کارڈانو کے جو فاؤنڈر ہیں اپنا چارلز ہاسکنسن، اور پولکا ڈاٹ کے گیون ووڈ. یہ لوگ جو تھے یہ وٹالک کے ساتھ کہہ لیں کو فاؤنڈر تھے ایتھیریم کے. تو یہ دونوں نے ایتھیریم چھوڑ کے تو اپنے اپنے کوائنز بنائے. ان کو پتہ ہے کہ ایتھیریم کی خامیاں کیا ہیں، تو انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ان چیزوں کو اپنے اس میں دور کیا ہوا ہے. ایتھیریم کی جو پروگرامنگ لینگویج ہے سولیڈیٹی، وہ گیون ووڈ نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ ان لوگوں کو چونکہ ان کی خامیاں پتہ تھیں، اب انہوں نے اپنے اس میں دور کی ہیں. اب ان لوگوں کا ٹارگٹ ہے کہ ایتھیریم کی مارکیٹ کو کیپچر کیا جائے. تو
کارڈانو نے تو ایون یہ بھی کر دیا ہے کہ ابھی پچھلے مہینے انہوں نے یہ دسمبر میں ایک ڈیمو دیا تھا کہ جس میں ایتھیریم کے جتنے بھی کوائنز بنے ہوئے نا، ٹوکنز بنے ہوئے ایتھیریم کے اوپر، ان کو آپ کارڈانو میں کنورٹ کر سکتے ہیں آرام سے. تو وہ انہوں نے ایک فنکشنالٹی بنائی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ایتھیریم کی مارکیٹ کو جلدی سے کیپچر کر لیا جائے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے بٹ کوائن لانچ ہوا تھا تو اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ جنریشن کرپٹو. اس کے بعد ایتھیریم آیا جس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈ جنریشن آف کرپٹو. آج کل یہ جو ہے نا کارڈانو پولکا ڈاٹ، یہ تھرڈ جنریشن ہے جو اور زیادہ ٹیکنیکلی ایڈوانس ہے. اور میں چونکہ آئی ٹی سے ہوں تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کارڈانو جو ہے نا وہ مجھے پرسنلی زیادہ اپیلنگ لگ رہا ہے. تو بہرحال یہ میری اپنی چوائس ہے، اور مجھے پرسنلی لگتا ہے کہ شاید کارڈانو جو ہے یہ ڈاٹ کے مقابلے میں زیادہ اچھا پرفارم کرے گا. بہرحال یہ تھی جو میرے پاس یہاں پہ ایک اچھے کانسیپٹس کے طور پہ میں نے انہیں لسٹ کیا ہوا ہے. اور فی الحال یہ میرا میڈیم ٹرم ہولڈ ہے. میں ابھی دیکھ رہا ہوں، ان کو دیکھوں گا، ان میں سے جو اچھا چلے گا اس کو پھر میں لانگ ٹرم کی طرف شفٹ کر دوں گا. اسی طرح سے چین لنک ہے میرے پاس. چین لنک ہے، چین لنک کے بعد میرے پاس جو ہے نیچے وی چین اور اسٹیلر ہیں. وی چین بھی بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے اور بہت زیادہ پارٹنرز اس میں انوالوڈ ہیں. میں کسی دن آپ کو بعد میں اس کی سیپریٹ ویڈیو ان سب کی جو ہے وہ بنا کے دکھاؤں گا کہ ان کے بارے میں تعارف دوں گا کہ یہ ہیں کیا. اسٹیلر کا بھی پرسوں میرا خیال ہے یوکرائن نے اعلان کیا ہے کہ جی وہ اپنی جو ہے نا ڈیجیٹل کرنسی بنانے لگے ہیں، سینٹرل بینک ڈیجیٹل کرنسی، جیسے ڈیجیٹل روپیہ کہہ لیں تو پاکستان کے حساب سے. تو وہ اسٹیلر کی بلاک چین کے اوپر وہ چلائیں گے، تو انہوں نے اسٹیلر کو چوز کیا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہ سارے کے سارے بہت اچھے کانسیپٹس ہیں اور ٹیکنیکلی بڑے سٹرونگ سالڈ ہیں، اور اس لیے میں نے ان کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. میرا چونکہ فیلڈ بھی آئی ٹی ہے تو مجھے اس لیے ذرا میں ٹیکنالوجی اور ٹیکنیکل چیزوں میں زیادہ میں فوکس رکھتا ہوں، تو مجھے اس لیے یہ پسند ہے. تو میں نے ان کو یہاں اپنے پاس رکھ لیا میڈیم ٹرم کے لیے. اب ہم آتے ہیں لو کیپ. تو لو کیپ میں جو ہے میرے پاس ابھی ریسنٹلی میں نے ایڈ کیے ہیں، یہ گراف ایڈ کیا ہے، اے پی آئی 3 ایڈ کیا ہے. یہ بھی اوریکل، یہ مطلب ہے یہ چین لنک کا کمپیٹیٹر ہے اے پی آئی 3. اوشن پروٹوکول، یہ بھی بہت ایک اچھا ایک کہہ لیں کہ ایک پروٹوکول ہے کہ جو جرمنی کا سینٹرل بینک اور ڈفرینٹ اور جو بڑے ادارے ہیں وہ اس کو آج کل اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر رہے ہیں. تو اس نے بھی جو ہے اس کے آگے جانے کے بہت زیادہ چانسز ہیں. ایلگورینڈ، یہ بھی جو سمجھ لیں کہ دنیا کے جو بڑے بڑے کرپٹو کے جو جانے مانے لوگ ہیں وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہیں. اور یہ بھی بیسیکلی دیکھا جائے تو ایتھیریم کا ہی ایک کمپیٹیٹر ہے، اور ان لوگوں نے ان کا بھی آگے جانے کا بہت زیادہ چانس ہے. تو میں نے اس کو فی الحال جو ہے ابھی ادھر رکھا ہوا اس طرف. اگر آگے جائے گا تو میں پھر اس کو یہاں پہ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے ایونچولی اس طرف شفٹ کر دوں. تو فی الحال یہ میرا اسی طرف ہے، مجھے پسند ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ آگے ترقی کرے گا. ٹرون بھی ہے میرے پاس، اس کے بارے میں تھوڑا سا بھی آپ کو تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. یہاں پہ ٹرون جو ہے وہ میں نے اس کو لو کیپ میں دکھایا ہوا ہے. اصل میں یہ لو کیپ نہیں ہے، لیکن چونکہ مجھے یہ میں اگری نہیں کرتا اس چیز سے کہ جی یہ کوئی اچھا ریلی گڈ کانسیپٹ یہ اس کیٹیگری میں نہیں آتا میرے لیے. حالانکہ اس کا مارکیٹ کیپ اچھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اسی وجہ سے لیا تھا کہ جو ہے یوزلی یہی ہوتا ہے اس کے ساتھ کہ اگر آلٹ سیزن کے اندر یہ اچھا پرفارم کرتا ہے. صرف اسی مقصد کے لیے لیا تھا میں نے کہ جب آلٹ سیزن آئے گا تو پھر میں اس کو بیچ دوں گا. تو اس کا مون بیگ میرے پاس ہے، تو وہ اب اس آلٹ سیزن میں اس کو فارغ کر دوں گا. تو وہ میں اس کے بارے میں آپ کو آگے بتاؤں گا. تو اس لیے میں نے اس کو اس کیٹیگری میں رکھا ہوا ہے. ویسے یہ ادھر بلانگ کرتا ہے. Crypto.com، سینٹیویٹ، لکسو، RSR، پولس اور سویپ، یہ ہیں میرے پاس لو کیپ میں. یہ بہت اچھے کانسیپٹس ہیں سارے. تو ان کو میں بھی لیا ہوا ان کو ویٹ کر رہا ہوں کہ کیسے پرفارم کرتے ہیں.
اور پھر میں ان کو جو ہے رائٹ سائڈ پہ شفٹ کرتا جاؤں گا اگر انہوں نے اچھا پرفارم کیا۔ ان میں سے کچھ کے میرے پاس مون بیگز ہیں۔ تو مون بیگز کیا ہوتے ہیں؟ مون بیگز یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے فرض کریں کہ 100 روپے کے کوائن لیے، اور وہ پروفٹ ہوا آپ کو، وہ 200 روپے کے ہو گئے، ان کی قیمت بڑھی، وہ 200 روپے کے ہو گئے۔ تو آپ نے کیا کیا کہ آپ نے جو 100 روپے کے انیشیل انویسٹمنٹ تھی نا اپنی، وہ نکال لی، باہر نکال لی، اور اس کے آپ نے بٹ کوائن یا ایتھیریم لے لیے۔ تو اب جو 100 روپے کے باقی رہ گئے ہیں وہاں پہ، وہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے مفت ہیں، کیونکہ اوریجنل جو 100 روپے کی انویسٹمنٹ تھی وہ تو آپ نے باہر نکال لی ہے، جو پروفٹ ہوا تھا وہ تو آپ نے ادھر لگا دیا۔ اب تو جو کوائن رہ گئے ہیں وہ مفت کے آ گئے ہیں آپ کے پاس۔ اب وہ اوپر جائیں نیچے جائیں، مطلب آپ کو اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہوگی ان کی۔ تو وہ اس کو کہتے ہیں مون بیگ۔ تو ان میں سے کچھ کے میرے پاس ان کے مون بیگ ہیں، یہاں پہ ادھر اس طرف بھی اور اس طرف بھی، اور جو پروفٹ تھا وہ میں ادھر لگاتا گیا ہوں۔ اور یہ تھا میرے لو کیپ۔ اور اب ہم آتے ہیں کہ D5 میں کیا ہے۔ D5 میں یہ ہیں جی سنتھیٹکس۔ ریف میں نے ابھی تھوڑے دنوں پہلے انویسٹمنٹ کی تھی اس میں۔ سوشی ہے، کوائن اور بونڈلی فائنینس۔ ہاں جی، تو یہ تھا میرا پورٹ فولیو۔ اب میں تھوڑا سا آگے چلتا ہوں۔ آگے یہ ہے کہ میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ابھی مستقبل میں میں ان کے ساتھ کیا کروں گا۔ مستقبل میں یہ ہوگا کہ یہ دیکھیں کہ یہ والے جو کوائن ہیں نا، جو پہلے میڈیم کیپ میں تھے، ان میں سے جو جو اچھا پرفارم کرتا جائے گا وہ ادھر میں ان کو لیتا جاؤں گا رائٹ سائڈ پہ، لانگ ٹرم کے طور پہ۔ مجھے فی الحال یہی لگ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہی یہ والے جو ہے نا اچھا ہی پرفارم کریں گے، تو میں ان سب کو ادھر لے جاؤں گا۔ یہ ابھی مجھے لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے میں وقت مجھے غلط ثابت کریں، لیکن فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ سارے کے سارے یہ رائٹ سائڈ پہ ہی جائیں گے۔ اور لو کیپ میں سے یہ والے جو ہے نا یہ اٹھ کے ادھر آ جائیں گے میرے پاس میڈیم ٹرم میں، ہولڈ میں، یا ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی وقت ابھی ہی ثابت کر دے تو میں ان کو ہی رائٹ سائڈ پہ لے جاؤں۔ تو یہ والے ہو جائیں گے میرے پاس میڈیم ٹرم کے لیے۔ اور یہ جو باقی ہیں یہ ابھی ادھر ہی پڑے رہیں گے لو کیپ میں ہی۔ اور ابھی جو میں یہ کروں گا، ٹرون جو ہے نا، اس کو یہ میں نے ریڈ کلر میں اس لیے دکھایا ہے کہ اس کو جو ہے میں ٹوٹلی اپنے سے نکال دوں گا۔ اس کا جو ہی ایک اچھا مجھے ریٹ ملا، جو ہی یہ آلٹ کوائنز جو ہیں، آلٹ کوائن کہتے ہیں کہ یہ بٹ کوائن کے علاوہ جتنے کوائنز ہیں، تو یہ آلٹ کوائن جو ہیں جو ہی اوپر جائیں گے ابھی تھوڑے عرصے بعد، تو پھر میں اس کو ٹوٹل بیچ دوں گا۔ اور اسی طرح سے یہ جو ریف فائنینس ہے، اس کا بھی چونکہ یہ کافی نیچے چلا گیا ہوا ہے ابھی، تو جو ہی اس کا ایک پراپر ریٹ آئے گا تو میں اس کا مون بیگ بنا کے تو اس کو پھر دیکھوں گا کہ کیا کرتا ہے۔ ادروائز یہیں پہ پڑا رہے گا، یا مطلب ہو سکتا ہے میں ٹوٹل اس کو ختم کر دوں۔ سوشی میں ٹوٹل ختم کر دوں گا، تو باقی یہ ادھر پڑے رہیں گے۔ سنتھیٹکس بہت ہی اچھا کانسیپٹ ہے، اس کو میں اٹھا کے تو لانگ ٹرم کے طور پہ یہاں پہ رکھ لوں گا، یہ مجھے آلریڈی اندازہ ہے تھوڑا بہت۔ تو یہ تھا میرا پورٹ فولیو۔ یہ ہر وقت مطلب ہے کہ یہ موشن میں رہتا ہے، مطلب یہ ہے کہ نئے کوائن آنے کا چانس ہر ٹائم رہتا ہے، اور کبھی بھی کوئی نیا کوائن آ سکتا ہے۔ یہ اس وقت کا میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اس میں چینجز بھی ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل کو یہاں پہ کوئی نئے کوائن آ جائیں، یہاں بھی آ جائیں، یا ان کے اندر بھی کچھ چینجز ہو جائیں۔ جیسے کہ ابھی میں نے کیا کیا کہ مجھے پتا ہے کہ ابھی ایتھیریم کا ریٹ جو ہے نا ابھی کافی اوپر جانا ہے، تو میں نے کیا کیا کہ یہ جو سویپ ہیں اس میں سے کافی سارے جو ہے نا وہ کنورٹ کر لیے ہوئے ہیں ایتھیریم کے اندر۔ اور اسی طرح سے API 3 جو ہے یہ بھی میں نے کافی سارے کنورٹ کر لیے ہیں اس کے اندر ایتھیریم میں، کیونکہ یہ جو تھے سویپ کا یہ تھا کہ یہ اس نے کافی اوپر چلا گیا تھا، تو میں نے کہا شاید اب اس سے اوپر ہو سکتا ہے ابھی نہ جائے وقتی طور پہ، تو تھوڑے دنوں کے لیے ٹیمپریریلی وقتی طور پہ میں نے اس کو ایتھیریم میں کنورٹ کر لیا۔ API 3 جو تھے یہ ایک ہی جگہ پہ تقریباً کھڑے ہیں، تو میں نے کہا کہ اپنے پیسوں کو ہولڈ نہیں کرنا، اس کو میں نے ایتھیریم میں ڈال دیا، تاکہ ہو سکتا ہے کہ جب ایتھیریم بڑھے گا تو پھر میں دوبارہ اس کو API 3 میں کر لوں گا، کیونکہ ان کا جو مین نیٹ ہے وہ لانچ ہونا ہے مارچ میں، تو مارچ یا اپریل میں، تو میں اس وقت تک جو ہے نا ان کے ایتھیریم میں رکھوں گا، تو فیبری کے اینڈ میں ایسے کر کے میں اس کو دوبارہ سے API 3 میں کنورٹ کر لوں گا۔ اسی طرح سے ریف جو ہے یہ بھی پڑا ہوا ہے،
اس کو انہوں نے بھی میرا خیال ہے مارچ میں انہوں نے اپنا مین نیٹ لانچ کرنا ہے، تو اس وقت اسٹیکنگ وغیرہ تو میرا اس وقت جو ہے نا اس کا ریٹ بڑھے گا، تو خیر اس وقت پھر میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ فی الحال جو ہے نا میں نے ایتھیریم کے اوپر ذرا بلش ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ ایتھیریم اب کافی اوپر جائے گا فیبری کے بعد سے۔ اس کی ریزنز ہیں وہ میں آپ کو ایک ویڈیو بنا کے سیپریٹ آپ کو بتاؤں گا۔ اس وقت بہت سیف ہے، بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے، کہ اگر آپ لوگ ان میں انویسٹ کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا انویسٹمنٹ مانی جا سکتی ہے، اسپیشلی بٹ کوائن میں۔ اور بٹ کوائن کب خریدنے ہیں یہ بھی میں آپ کو 1 منٹ بعد بتاؤں گا۔ ان کے بارے میں یہ ہے کہ کارڈانو، پولکا ڈاٹ اور وی چین، یہ جو ہیں ان کے بارے میں، اور چین لنک، یہ بھی مستقبل قریب میں ان کا چانس مجھے لگ رہا ہے ذاتی طور پہ کہ یہ اوپر جائیں گے، ڈبل میرا خیال ان کی پرائس ہو سکتی ہے۔ ہاں جی، یاد رکھیں کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کوئی فائنینشیل ایڈوائس نہیں ہے، یہ جو بھی میں بتا رہا ہوں یہ صرف میرے اپنے نالج، میرے اپنے انٹرسٹ کے اوپر بیس کرتا ہے۔ آپ نے اس کو ایز اٹ از کاپی نہیں کرنا، اور اس کو جو ہے نا اپنی ریسرچ کرنی ہے اور اپنے حساب سے دیکھنا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر تو آپ جاب کرتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں اور آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، تو پھر یہ جو ایریا ہے نا، یہ والے جو کوائنز اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سیف ہیں۔ آپ جو ہیں یہاں پہ اسپیشلی یہ جو ہیں ادھر آپ اپنا ان کو خریدیں یا یہ بھی خرید لیں، یہ سستے ہیں۔ اس میں جو ہے نا یہ سیف ہیں کہ آپ کو اتنا ٹائم نہیں لگانا پڑے گا سوچنے کا، دیکھنے کا کوئی اب کیا ہو گیا اب کیا ہو گیا۔ اس وقت جو ہیں تقریباً 8,200 300 کے قریب یا شاید اب 400 کے قریب کوائنز ہیں، 8,400 فرض کر لیتے ہیں۔ تو بہت زیادہ آپ اکثر سنتے ہیں جی فلانا کوائن لے لو، فلانا کوائن لے لو، تو یہ سارا جو ہے میرے ذاتی نزدیک جو ہے یہ سمجھ لیں کہ اسپیکولیشنز یا ہائپ، یا یہ سمجھ لیں کہ یا یہ سمجھ لیں کہ جس کو کہتے ہیں کہ اٹھا دیتے ہیں بات کو، ٹھیک ہے؟ کوئی مختلف لوگ ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ لے لو جی، یہ صحیح ہے۔ ایجنٹس ہوتے ہیں کچھ کے جو ہے نا وہ اپنے بندے ملے ہوتے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں ادھر ادھر فورمز میں باتیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں فلانا کوائن لے لو، فلانا یہ جائے گا، تو وہ جاتے بھی ہیں وقتی طور پہ، لیکن ان کا یہ ہے کہ وہ اتنی ہی جلدی سے نیچے بھی آ جاتے ہیں، اور یہ وہ رسکی کانسیپٹس ہوتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ کہ وہ اصل میں کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ تو آپ کو میں ذاتی طور پہ اسی لیے یہ مشورہ دوں گا کہ سالڈ چیزوں میں انویسٹ کریں۔ یہ سالڈ چیزیں ہیں جن کا واقعی کوئی بہت بڑے مقاصد ہیں، کسی مقصد کے تحت وہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کی چیزیں نظر بھی آ رہی ہیں۔ آپ نے یہ وہ جو جوائی، میں دوسری کیٹیگری کو جوائی سمجھتا ہوں۔ ایک اور میں مشورہ دوں گا آپ کو کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بٹ کوائن اوپر جاتا ہے تو باقی سارے کوائنز کی ویلیو نیچے چلی جاتی ہے۔ وہ کیوں جاتی ہے؟ کیونکہ بٹ کوائن کی ویلیو بہت زیادہ تیزی سے بڑھتی ہے، اور لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنا پیسہ ان سارے کوائن سے نکال کے تو بٹ کوائن میں ڈال دیتے ہیں فوراً سے، اور وہ ایک ہی دن میں کتنے زیادہ ان کو پروفٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہی بٹ کوائن پھر ایک جگہ پہ جا کے سٹیبل ہوتا ہے، اس کی قیمت بڑھنا رک جاتی ہے، کم نہیں ہوتی، بس ایک ہی جگہ پہ کھڑی رہتی ہے، تو ہلکی پھلکی اوپر نیچے ہوتی ہے، تو لوگوں نے جتنا پیسہ پروفٹ کمایا ہوتا ہے وہ بٹ کوائن سے نکالتے ہیں صرف پروفٹ، اور پھر ان چیزوں میں دوبارہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر جب بہت زیادہ لوگ ایک دم سے ان سب چیزوں میں پیسے دوبارہ ڈالتے ہیں تو پھر ان کی ویلیو بڑھنے لگ جاتی ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ اس لیے آپ کو یہ بتانا ضروری تھا کہ پہلے بٹ کوائن بڑھتا ہے، اور جب وہ ایک جگہ رکتا ہے تو اس کے بعد پھر باقی کے سارے جو ہیں کوائنز وہ پیچھے آ جاتے ہیں بٹ کوائن کے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ بھی بٹ کوائن ہی لیں، چاہے وہ تھوڑے سے پیسوں کے لے لیں، لیکن کیونکہ وہی سمجھے کہ بادشاہ ہے سارے کوائنز کا اور سب سے زیادہ پروفٹ اسی میں ہے، تو وہی کیوں نہ لیا جائے۔ یہ باقی لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اگر تو مقصد صرف پیسے کمانا ہے تو پھر تو یہی لیا جائے۔ ہاں جی، تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے بٹ کوائن لینا ہے تو وہ کب لینا ہے، اگر آپ نے پہلے نہیں لیا ہوا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں بٹ کوائن کی قیمتیں اوپر بھی جاتی ہیں نیچے بھی جاتی ہیں، اب تو آج کل تو اوپر ہی جا رہی ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں کہ اس کو میں اگر 4 آور کی بجائے یہ میں
ڈے پہ کروں تو یہ دیکھیں ایک ایک کینڈل ایک ایک، یہ دیکھیں ہر دن میں جو ہے یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن میں یہ کیسے اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. میں نے اس کو 1 ڈے پہ کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں. تو آپ نے کیسے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کب لینا ہے؟ تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر میں اس کو یہ دیکھیں آورلی پہ دکھاؤں تو جب بھی بٹ کوائن نیچے آتا ہے، یہ دیکھیں یہ ایک دن آیا تھا ابھی تھوڑے دن پہلے، وہ ڈاؤن ہوا تھا 36,000 پہ، آج وہ 42,000 پہ تھا. ٹھیک ہے، تو جب ادھر آئے تو تھوڑا سا لے لیا. اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ پھر یہ بھی 36,000 کے قریب اس کی ڈپ آئی ہے. آج یہ دیکھیں تھوڑا سا نیچے تھا یہ 38.8، تو اس وقت آپ لے سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ جب نیچے جائے تب آپ تھوڑا سا لے لیں، ڈالر کاسٹ ایوریج کہتے ہیں اس کو. باقی یہ ہے کہ یہ تو تھا پورٹ فولیو، اور یہ بڑا ڈائنامک ہے، یہ روز بدلتا ہے. تو یہ تھا پورٹ فولیو کے بارے میں، اور جو بیسک باتیں تھیں وہ میں نے آپ کو کچھ بتائیں، کچھ آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس دیے تھوڑے سے کہ کیسے بٹ کوائن لینا ہے، یا آپ نے جو ہے کیسے کس طرح کے فوکس اپنا کدھر رکھنا ہے، کون سے کوائنز ہیں، کون سی کیٹیگریز ہیں جو کہ اب مستقبل قریب میں ان کا اوپر جانے کا چانس ہے، یا وہ سٹیبل ہیں تھوڑی سی، اس میں آپ کو ٹینشن لینے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں دیکھتا ہوں اپنے لیے. اور لیکن آپ نے جو ہے اپنے حساب سے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مطلب ایسے کوائن لینے ہیں کہ جو آپ نے کہیں سے ادھر ادھر سے سنے ہیں، پڑھے ہیں، اور بس ان کو لے لیا اور وہ ایک سیکنڈ میں اوپر جائیں گے اور اگلے سیکنڈ نیچے بھی آئیں گے. اس طرح والی چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے، سنی سنائی باتوں پہ، یا آپ نے کوئی سالڈ چیزوں میں انویسٹ کرنا ہے کہ جن کا واقعی کوئی مقصد ہے، اور جن میں ولیٹیلیٹی ہوتی تو ہے لیکن ایک دم سے اس طرح بھی نہیں ہوتی کہ جیسے ایک دم سے بغیر کسی وجہ سے اوپر گیا اور بغیر کسی وجہ کے نیچے گیا. تو یہ ان چیزوں کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور جو آپ کو مناسب لگتا ہے آپ کریں، آپ ریسرچ کریں، ان چیزوں پہ بھی کریں. یہ بالکل میرے جو میں کہہ رہا ہوں اس کے اوپر آپ نے بالکل نہیں جانا. آپ اگر یہ بھی لینے ہوں گے تو آپ پہلے خود سے دیکھیں گے کہ یہ ہیں کیا چیزیں ساری کی ساری، تو ہی آپ فیصلہ کریں گے. تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اب میں آپ کو جو ہے پھر اگلی ویڈیو میں کچھ نیوز وغیرہ دوں گا کہ ابھی کرپٹو کی دنیا میں ابھی ریسنٹلی کیا کیا ہو رہا ہے، اور ہونے کیا جا رہا ہے. تو اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.